الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز و مکرم دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا. اتنی نعمتوں سے نوازا ہم چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا. ان میں سے ایک نعمت زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے انسان اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکے، اپنے دل کے خیالات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکے. زبان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کو بغیر ہڈی کے بنایا تاکہ وہ نرم رہے. اس سے یہ بات پتہ چلا کہ وہ نرم اس لیے رہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کے اندر جھکاؤ ہو، انسان اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرے. اور زبان کو ایک دم سیدھا بنایا تاکہ انسان ایک دم سیدھا رہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑائی ظاہر نہ کرے. زبان کی نعمتوں کے بارے میں کیا کہنا. انسان اگر زبان نہ ہو تو گویا کہ ساری نعمتیں ناکامی اور نامکمل معلوم ہوتا ہے. کہ انسان کسی سے بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، انسان قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، انسان چاہے تو ذکر و اذکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. دل کے کرنا تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے انسان اپنی زبان سے یہ تمام چیزیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کی اتنی فضیلتیں جو دی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو گناہ اور جو چیزیں سرزد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بے شمار احادیث وارد ہوئی. تقریباً 56 اس زبان سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ان میں سے پہلا کبیرہ گناہ علماء فرماتا ہیں کہ کفر ہے. انسان زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے یا بسا اوقات ایسی کلمات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے نکل چکا ہوں. اور دوسرا جو بیان فرمایا وہ جھوٹ ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں انسان چھوٹی چھوٹی بات میں نہ جانے کیسی کیسی جھوٹوں کو وجود میں لاتا ہے. ہر طرح کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچ بنانے کے لیے نہ جانے کتنی فریب اور دھوکے دیتے ہیں اور یہ زبان سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کر سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طرح تیسرا گناہ جو زبان کے بارے میں ہے غیبت ہے. انسان نہ جانے اپنے بھائی کی کس طرح کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کیا کیا باتیں کرتا ہے. قرآن کریم جس کو یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں کے پیچھے مت پڑو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹو میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں مت پڑھو، اپنی فکر کرو.
آخرت میں اپنا حساب دینا ہے، آخرت میں آپ کے نام اعمال کا ثواب ہوگا، دوسروں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، وہ کس چیز میں مبتلا تھا۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آگے فرمایا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کتنا قرآن کریم نے کیسی تعبیر فرمائی، گویا کہ غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں حضرت سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری احادیث ان میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے بچیں، اس لیے کہ غیبت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی ذاتی نیکی جو انہوں نے اچھے اعمال کیے وہ اس طرح کھا لیتی ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ چوتھا گناہ ہے چغل خوری۔ انسان کسی کے بارے میں چغل خوری کرتا ہے حالانکہ اس میں عیب نہیں ہوتا۔ چغل خوری کے بارے میں حضرت مولانا اعظم صاحب نے کلاس میں یوں فرمایا تھا، ایک قصہ انہوں نے بیان فرمایا۔ ایک غلام تھا جن کے اندر صرف ایک چغل خوری کی غلط عادتیں تھیں، باقی سب چیزوں میں وہ مضبوط تھا، کام کرنے میں بہادر تھا۔ تو کسی آدمی نے ان کو خریدا، جب خریدا تو وہ اس کو اپنے گھر لے کر آیا تو کچھ دن رہا، صحیح سالم رہا، ایک دم تندرست رہا، اس نے اپنی یہ صفت ظاہر نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد اس نے یوں پٹی پڑھایا، اس کی بیوی کو یوں پٹی پڑھایا، تمہارے شوہر کسی کے ساتھ غلط چکر رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے آ کر اس کی بیوی سے یوں کہا کہ تمہارے شوہر غلط آدمی سے چکر رکھتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لوں تو میں تمہیں کچھ تعبیر بتاتا ہوں، کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ اس نے عورت کو بتایا کہ جب شوہر رات میں سو جائے تو اس کے سر کے بال کاٹ لو۔ پھر اس نے جا کر شوہر سے یوں کہا تمہاری بیوی رات میں تمہیں ختم کر دے گا۔ تو رات میں سویا، لیکن وہ سونے کی حالت میں جگا ہوا تھا۔ سونے کی حالت میں جب جگا ہوا تھا، جب بیوی بال کاٹنے کے لیے آئی تو اسی قینچی سے اس کا گلا کاٹ دیا، جس کی بنا پر عورت کے گھر والوں نے اس کے شوہر کو مار دیا، جس کو اسلام میں قصاص کہتے ہیں۔ قصاص میں اس کو بھی چلے گئے تو گھر بسا ہوا گھر پورا اجڑ گیا۔ تو چغل خوری اتنی بڑی گندی صفت ہے، اس لیے چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور چوتھی چیزیں بیان کی، گالی دینا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا کفر ہے، اور مومن کو گالی دینا گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی صحیح استعمال کریں۔ زبان انسان کو نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان چاہے تو اپنی زبان کے ذریعے آخرت بنا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو صحیح استعمال کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے دیگر چیزیں مانگ کر اپنے آپ کو آخرت کا سامان بنا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو آخرت میں بہترین بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہی زبان اگر انسان غلط استعمال کرے، اس کے ذریعے کسی کی برائی کرے، اس کے ذریعے اور دیگر چیز کرے، تو وہی زبان انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا بہترین کہا ہے، جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں، انسان کو چوٹ لگتا ہے تو وہ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کی دی ہوئی تکلیف کبھی نہیں بڑھتی۔ انسان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے، فلاں بندے نے مجھے فلاں وقت بے عزتی کی تھی، فلاں بندے نے اپنی زبان سے مجھے گالی دی تھی، فلاں بندے نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اسی زبان کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فرمایا کہ انسان آپس میں محبت رکھے، انسان آپس میں اچھے تعلقات بنائے رکھے، اور انسان ایک دوسرے کو نیکیوں میں آگے بڑھائے، انسان ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے۔
اے اللہ کے بندے تم فلاں نے کیا کرو، اس میں اتنے ثوابات ہیں، تم فلاں نے کیا کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ کے نزدیک بنو گے اور اس کے ذریعے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ انسان کو تو یوں فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن آج انسان عبادت کے بجائے دنیا کی چیزوں میں اور دیگر چیزوں میں ایسا لگ گیا جیسا لگتا ہے وہ انہوں نے اپنا مقصد ہی فوت کر دیا۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان ایسا مشغول ہو گیا ہے، انسان اپنے آپ کو یوں بھلا دیا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آنا یعنی کھا پی لیا یہاں سے چل گئے کچھ نہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، 60 سال کی جو زندگی دی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندے تمہیں ہم نے اتنی زندگی دی تھی، اتنے مال و دولت دیے تھے، یہ علم دیا تھا، تم نے کہاں اس کو خرچ کیا؟ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے ان جوانی کو اور ان عمروں کو اچھی طریقے پر اور اچھی جگہوں پر استعمال نہیں کیا اور اپنے مال کو اچھی جگہ پر نہیں لگایا تو کل قیامت کے دن سوائے رسوائی کے اور اللہ کے سامنے اب کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے رسوائی کا، اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہ کرے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس نے بچنے کی کوشش کرے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو مبعوث ہوئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور رحمت للعالمین کا کام یہ ہے وہ اپنے امتی کو کسی غلط راستے میں نہیں لا سکتا۔ اپنے امتی کو وہ جو بھی کام کرے گا اس میں اپنی امتی کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جو چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنتوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ذرا ہم تصور تو کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنائے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جب سائنس اس چیز کا ریسرچ کرتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جو طریقے اختیار کیے ہیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے طرز عمل کے مطابق انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے کس طرح بچیں، ان کے طریقے کیا ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے میرے مومن بندو تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ان کے اندر نیکیاں کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ نیکیاں کرنے اور وہ نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ میرا دوست اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے جیسا بنوں، ان کی طرح نیکیاں کروں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے مومن بندو تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر نیکیاں کرنے کی صفت پیدا ہوگی، اور تم جب نیکیاں کرو گے اللہ سے قریب ہوگے۔ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ یہ بھی بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرے تو چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تم گویا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جن کاموں کو انجام دیا ہے، جن طریقوں پر چلا ہے، یا جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو اسی انداز میں کریں، اسی طریقے پر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر برائیوں سے بچنے کا جو تدبیریں اختیار کی ہے، جھوٹ سے کیسے بچے، تو میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے اللہ کے نیک بندو نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ ہوا جھوٹ سے بچنے کے طریقے۔ اسی طرح زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں جھوٹ بھی ہے، اسی طرح چغل خوری ہے، اسی طرح تانا زنی ہے۔ انسان کسی پر کسی طرح کی تانا زنی کرتا ہے، یعنی انسان کسی کو زبردستی اس پر الزام ڈالتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور میں نے احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے جو پیش کی
الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یوں بیان فرمائی کہ غیبت جو ہے بندے سے تعلقات رکھتے ہیں، یہ تعلقات حقوق العباد سے تعلقات ہے، اور زنا وغیرہ جو ہے وہ حقوق اللہ کی یہ ہے۔ انسان جب یہ سب کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے، غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک انسان اس بندے سے معافی نہ مانگ لے، جب تک وہ بندہ اس بندے کو معاف نہ کر دے، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اس کو کہا غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو حقوق العباد سے تعلق ہے، جب تک انسان اپنے بھائی سے اس دنیا میں معافی طلب نہ کر لے، اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تم مجھے ذرا بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جن کے پاس مال و دولت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو بہت سارے نمازیں پڑھ کر آئیں گے، بہت سارے روزے رکھ کر آئیں گے، بہت ساری عبادتیں لے کر آئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ تانا زنی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، تو کل قیامت کے دن سارے جن پر انہوں نے ظلم کیا وہ سارے مظلوم لوگ ایک لائن پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے اعمال کو اور ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور جن پر انہوں نے ظلم کیا وہ ایک کے بعد دیگر آئیں گے، ان کے نیکیوں میں سے وہ لیتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گا، اور ظلم جو انہوں نے کیا وہ ابھی باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو ان کے سر پر ڈال دو۔ جب ان کے سر پر ڈال دے گا تو گویا کہ ان کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گا سوائے گناہ کے، حالانکہ انہوں نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں بچا، اور آخرکار انجام یہی ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ زبان دکھنے میں چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، فحش گوئی سے، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے، اور غلط صحبتوں سے، غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، غلط لوگوں پر الزام ڈالنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، خصوصاً اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اگر کوئی شخص 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا، کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور دوسری چیز جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یعنی یہ کوئی شخص ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لے، کل قیامت کے دن میں اس کو جنت میں دلانے کا ضمانت لیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔